أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ ہمارے جاری سلسلہ واقعات سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آج کا واقعہ آخری واقعہ ہے پیارے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مطہرہ کا۔ اللہ کریم ہمیں پیارے انبیاء اکرام علیہم السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کریم ہمیں وہ حسن اخلاق اور وہ صبر اور تحمل اور دین کی محنتوں کی توفیق نصیب فرمائے جو سیرت انبیاء سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان خوبصورت کرداروں کا کیا ہی کہنا، جنہیں رب کریم نے انتہائی پیارے، پرسوز اور پرفرح اور انتہائی خوش آئند انداز میں بیان فرمایا ہے کہ سلسلہ قصص میں جتنے بھی واقعات گزرے ہیں، تقریباً 15 واقعات ہیں، ان واقعات سے تسلیت المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا اور مصیبتوں میں گھرے افراد کو تسلیاں سنانا، یہ اس سورت کا خاصہ ہے۔ جس طرح اس سورت کا خاصہ ہے کہ وہ رب کریم کی کبریائی الوہیت، متصرف الامور ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں اس سورت کے اندر بیان آتا ہے خصوصی طور پر کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو دنیا چاہتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہو جائے، بلکہ دنیا کچھ چاہے اور رب کریم کچھ چاہے، ہوتا وہ ہے جو میرے اللہ کی چاہت ہے۔ دنیا والوں نے پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کو مٹانا چاہا، اور رب کریم نے اسی نام کو سرفرازیاں عطا کرنی چاہی۔ ہوا وہی ہے جو رب نے چاہا، اور عالم الغیب ذات بھی ایک اللہ کی ہے۔ یہ شیطانی وسوسے اللہ کی توحید کے خلاف شیطان ڈالتا ہے کہ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، برگزیدہ ہستیاں، یہ اللہ کے چہیتے اور اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، ان کے اندر عبادات کرنے کی وجہ سے خدائی صفات آ جایا کرتی ہیں۔ مثلا بزرگ عالم الغیب ہوتے ہیں، انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، انہیں اپنے مریدوں کے سارے احوال کا علم ہوتا ہے۔ انبیاء کو اپنی امت کے ہر فرد کے ہر حال کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اس کی پرزور تردید کی گئی کہ پیارے یعقوب علیہ السلام روتے تو رہے لیکن اپنے بیٹے کو ڈھونڈ نہ سکے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ وہ بیٹا جو اسی کنعان کی بستی کے کنویں میں موجود تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر انہیں ڈھونڈ نہ سکے، عرصہ تک روتے رہے اپنے بیٹے کے فراق میں۔ اللہ کریم نے پھر انہیں اپنی چاہتوں اور قدرتوں سے ملایا۔ یہاں کسی سراکی لفاظ نے بڑے خوب انداز میں فرمایا، یہ غیب نبی نوں ہوندا یعقوب کیوں ایڈا روندا، یوسف جے لختے جگر نوں خوہ وچوں آپ کڈھیندا۔ دیکھو رب یعقوب تے یوسف نوں کیویں آپس وچ ملویندا، کوئی جان نہیں سکدا غیب خدا دے رازاں نوں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تو یہ سورت کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ کی کبریائیاں بھی بیان ہوتی ہیں،
اور مصیبتوں میں گھرے افراد کے لیے تسلیوں کا خوبصورت سماں موجود ہوتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام کثر اللہ امثالہم وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبتیں آئیں یا تنگ دل ہو جاؤ یا دنیا کی مشکلات میں گھرنے لگو یا تمہیں محسوس ہو کہ ایام ہمارے اوپر سخت ہونے لگ گئے ہیں، تو اس وقت بہترین حل تمہارے پاس ہے کہ انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اور تلاوت کرنی شروع کر دیا کرو، جو قرآن پاک میں اللہ نے سیرت طیبہ بیان فرمائی ہے۔ بس جو انداز قرآن نے اپنایا ہے وہ ہر دکھوں کے لیے مرہم ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح کے پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم کا واقعہ سننے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو ہے، اور دور دراز بیٹھنے والے اتنے روتے ہیں کہ رو 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 کر ان کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں، بنائیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، لیکن قربان جاؤں فطرت یوسف علیہ السلام و تسلیم پر کہ آپ ہر آنے والی مشکل کو اس خوبصورت انداز میں سہ رہے ہیں کہ زبان مبارک پر شکوہ تک نہیں لاتے۔ حتیٰ کہ جب آپ سنیں گے کہ ابو سے ملاقات کے بعد جب ابو حال احوال پوچھیں گے تو آپ زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے، قد احسن بی، ابو جی جتنا عرصہ آپ سے جدا رہا، جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا، کیا کیا آپ کو سناؤں، ہر کام میرے ساتھ میرے رب نے بڑا عمدہ انداز میں نبھایا۔ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھے کام کیے ہیں۔ دنیا نے مجھے گرانا چاہا، جہاں سے گرانا چاہتے تھے وہیں سے میرا رب مجھے سرفرازی عطا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ جب بھائیوں نے اپنے پیارے یوسف بھائی کو ڈھونڈ لیا تو اس وقت حال احوال چلے، ان حال احوال میں یہ بات بھی تھی کہ ابو کے حال سناؤ، تو انہوں نے بتایا جی ابو جی آپ کے فراق میں روتے رہتے تھے، اس وقت ان کی بنائیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص، فالقوہ علی وجہ ابی، میرے ابو کے چہرے پر لگا دینا، یأتی بصیرا، تو وہ بنائی پہلی دفعہ پہلے جیسا دیکھتے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ پھر وہاں نہ رہنا، فاتونی باہلکم اجمعین، سارے اہل و عیال کو لے کر میرے پاس یہاں پہنچ جانا، یہاں فراوانیوں کی زندگی اللہ تمہیں نصیب کریں گے۔ اب دیکھیے جی قصہ قمیص سے شروع ہوا اور قمیص پر ختم ہونے لگا ہے۔ جدا ہوتے وقت بھی قمیص کی زیارت ہوئی تھی، پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم کے خون آلود قمیص بھائی لے کر گئے تھے، اسی قمیص نے جا کر غم تازہ کیے تھے، اور آج قصہ ختم ہونے لگا ہے تو دوبارہ ایک قمیص جا رہی ہے۔ پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم بھیج رہے ہیں کہ میری قمیص کی وجہ سے اگر وہ پریشان ہوئے تھے روئے تھے، آج اسی قمیص کی وجہ سے اللہ انہیں خوشیاں بھی دے گا، جاؤ میری یہ قمیص لے کر جاؤ اور میرے ابو کو خوشیاں سنا دو کہ یوسف زندہ ہے اور موجود ہے۔ پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم کی ان خوشخبریوں کو سن کر بڑے حالات بدل گئے، اچانک آنے والے خوشیوں نے ساری زندگی کے غموں کو ڈھو ڈالا۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب قافلہ والے نے آ کر یہ خوشخبری سنائی نا کہ آپ کا بیٹا مل گیا، یوسف مل گیا، تو فوراً اللہ کے نبی نے سوال کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان کی حرکت، قدم قدم کی حرکت صرف ایک اللہ کے تابع ہوتی ہے۔ پہلا سوال کیا علی ای ملت، میرے بیٹے کو کس دین پر پایا تم نے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا علی ملت الاسلام، اسلام کی ملت پر آپ کے بیٹے کو ہم نے قائم پایا۔ تو اس وقت آپ نے اللہ کا شکر ادا فرمایا۔ چنانچہ واقعہ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لے جاؤ میری یہ قمیص کا تذکرہ اس صورت میں 3 دفعہ آیا۔ پہلی وہ جھوٹ موٹ کی قمیص، دوسرا یہ تذکرہ، اور تیسری وہ قمیص جو پھاڑ ڈالی گئی تھی زلیخا نامی عورت کی طرف سے، اور اللہ کے پیغمبر کو پھر انہوں نے نعوذ باللہ بے گناہ ثابت ہونے کے باوجود آپ کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ تو یہ 3 قمیصوں کے تذکرے آئے ہیں پیارے یوسف علیہ السلام کی۔ دیکھتے کیا ہے کہ ہر قمیص نے سرفرازیاں عطا کی ہیں،
ہر قمیص ایک عجیب خوشخبری لے کر آتی. اگرچہ بظاہر ایک پریشانی آئی پہلی قمیص کو دیکھ کر، لیکن اس کے بعد شہزادہ اللہ نے بنا دیا. دوسری قمیص کی وجہ سے جیل میں جانے پڑا، لیکن اللہ نے پھر بادشاہ بنا دیا. اور تیسری قمیص جب آ رہی تھی اس وقت بھائی جب رو دھو رہے تھے تو ابو کی پریشانی سنی، فرمایا یہ قمیص لے جاؤ، اللہ خوشخبریاں دیں گے اور یہی قمیص انشاءاللہ صحت کا سامان بھی بن جائے گی. شہزادگی بھی ملی، بادشاہت بھی ملی. اب ابو کو جا کر خوشخبری دینا کہ نبی بھی بن گیا ہے تیرا بیٹا علیہ الصلوۃ والتسلیم. فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ. تو یاد رکھیے جی، قمیصوں میں شفا نہیں ہوتی، شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے. شیطان اگر وسوسہ ڈالے کہ دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قمیص نے شفا دے لی تھی کہ نہیں دے لی تھی، تو اس کا مطلب ہے قمیصیں شفا دیا کرتی ہیں. تو جواب قرآن ضرور دیتا ہے اور ساتھ ہی دیتا ہے جہاں بھی کوئی شیطان اپنا غلط عنوان لینا چاہے تو فوراً اللہ کریم وہاں جواب بھی بتا دیتے ہیں. یہ بتاؤ اگر انبیاء کی قمیصیں شفا دیتی تو خود یعقوب علیہ السلام کی قمیص کیوں نہیں شفا دے سکتی تھی؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص نے شفا دیا تو وہ بھی تو پیغمبر تھے پیارے یعقوب علیہ السلام، ان کی اپنی قمیص تو شفا دے لیتی نا. اور شفا دینا تو درکنار اللہ کے پیغمبر کے پاس اگر یہ خدائی اختیارات ہوتے تو کم از کم نبی بیمار بھی نہ ہوتے. یہ قرآن جواب دیتا ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، وہ جو قافلہ جو اپنے بھائیوں کو مل چکا تھا انہوں نے کل جاتے ہیں جب ابو کو اور گھر والوں کو لے کر آتے ہیں. قافلہ چلا. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، قافلہ جب جدا ہونے لگا مصر سے، قَالَ أَبُوهُمْ، فرمایا ان کے ابو نے یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، وہ شام میں بیٹھے تھے، قافلہ مصر سے چلا. فرمایا انی لأجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ یوسف کی خوشبوئیں ہیں. یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. پاس یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود تھے، اللہ نے نہیں بتایا، اور آج مصر سے صرف قمیص چلتی ہے تو خوشبوئیں آنے لگ گئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کمال ہیں، اس میں بندوں کا کوئی کمال نہیں. اللہ چاہے انبیاء کو صاحب معجزہ بنا دیتے ہیں. کبھی تو یہ ہے کہ میرے پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے خندق 1 کلومیٹر کے قریب خندق ہے، 1400 کرسی صحابہ کی جماعت موجود ہے، خود نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور خندق کھودی جا رہی ہے. بھوک سے نڈال ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، خندق کھود رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند کو صرف دیکھتے ہیں جو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کے کمال ہیں. اگر اشارہ کرتے تو آج خندق بھی کھود جاتی. چھوٹی سی خندق ہے 1 کلومیٹر، اور اتنا بڑا چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو خندق کیوں نہیں؟ جواب دیا کہ یہاں نبی کا اپنا اختیار نہیں چلتا، اختیار دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اختیار والی ذات صرف اللہ کی ہے. اگر اللہ چاہتے ہیں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. آج خوشبو سونگ لیجیے. قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، بڑھاپے میں خیالات ذہن پر قابو کر رہے ہیں، ذہن پر غالب آ رہے ہیں، اس لیے روزانہ جو یوسف کے تذکرے ہوتے ہیں تو یوسف کی خوشبوئیں آنی ہے نا. اگر یہ نہ سمجھو تو واقعی مجھے خواب خیال کی خوشبوئیں نہیں بلکہ حقیقی خوشبوئیں مجھے آ رہی ہیں. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، جو ساتھ بیٹھے تھے نا وہ مانتے ہی نہیں تھے، ناممکنات نے شمار کیا. قسم کھائی اللہ کی کہ تو اپنے پرانے اس غلطی میں ہے. روزانہ جو یوسف کے تذکرے تیری زبان پر ہوتے ہیں تو اسی لیے ہر خوشبو تو یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہے. یہ تو صرف تیری پرانی غلطی ہے. فلما ان جاء البشیر، کیونکہ انبیاء اپنے راز و نیاز سے کسی کو واقف نہیں کراتے. اللہ کے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ مجھے پرانی غلطی کے ساتھ شمار کرا رہے ہیں، لیکن یہ خوشبو کوئی اور ہے. یہ اللہ کسی وحی کے آثار میں سے ایک آثار بھیج رہے ہیں.
فلما جاء البشیر، جب آ گیا خوشخبری سنانے والا، مجھے یوسف مل گیا ہے، القاہ علی وجہہ، کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تجھے یوسف مل گیا ہے؟ قمیص نکالی، چہرہ انور پر ڈالی، فرتد بصیرا، پہلے کی طرح دیکھتے ہوئے آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی جو کمزور ہو چکی تھی۔ اعلیٰ فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں یوسف کی خوشبو میں سونگھ رہا ہوں؟ واقعی قمیص آ کر بتا گئی کہ واقعی پیارا یوسف موجود ہے۔ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رازدار نبوت، نبوت کے راز و نیاز کی باتیں ہیں جو میرے اللہ نے مجھے بتائی تھی۔ وہ پہلا خواب بھی مجھے یاد تھا جو بچپن میں پیارے یوسف نے دیکھا تھا کہ میرے بیٹے کو اللہ نبی بنائے گا، اور ابتدا میں آیت سن چکے ہیں، كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ، میرا بیٹا تیرے اوپر وہ اللہ کا احسان ہونے والا ہے جو تیرے آبا و اجداد پر اللہ نے پہلے کیا تھا، یعنی تیرے باپ یعقوب علیہ السلام، تیرے دادا سیدنا اسحاق علیہ السلام، تیرے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم پر جو اللہ نے انعامات کیے تھے نا، وہ انعام تیرے اوپر ہونے والا ہے۔ تو پہلے بھی جانتا ہوں اللہ کریم کی طرف سے ایسی بات، اور یہ بھی اللہ کریم کی طرف سے میں ایسی بات جانتا ہوں جس کا تمہیں پتہ نہیں، نبوت کے راز نبی ہی جانے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اب بھائی تھے نا، باپ کا سامنا پہلی دفعہ کر رہے ہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ واقعی ہم نے یوسف کو گم کیا تھا۔ فوراً کہنے لگے ہیں ہمارے ابو جی، ہمارے گناہوں کی بخشش مانگی اللہ کی طرف سے، انا کنا خاطئین، واقعی ہم تھے چوکنے والے، ہم نے ایسی جگہ پر غلطی کی جہاں کوئی غلطی کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ جس یوسف نے خواب دیکھے ہوئے نبی بننے کے، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو آ کر بھیڑیا کھا گیا ہے، ہم بڑی چوک گئے تھے۔ قال سوف استغفر لكم ربی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ضرور میں تمہارے لیے اپنے رب سے قریب دعائیں مانگوں گا، استغفار کروں گا۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسپیشل استغفار کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی تمہارے سامنے جو استغفار کروں گا وہ کچھ اور ہوگا، جو اکیلے میں مناجات باری تعالیٰ میرے ساتھ ہو رہی ہوں گی، اس وقت اپنے اللہ کے سامنے جو درخواستیں کروں گا اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اسپیشل تمہارے لیے باپ ہوتا ہے جی، اس کے سامنے کوئی بھی غلطیاں ہو رہی ہوں، باپ بڑا جلدی غلطیوں کو بھول جاتا ہے، اپنے بیٹوں کی غلطیوں کو دل پر نہیں رکھتا، تو اس لیے فرمایا میں اسپیشل کر کے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اب دیکھیے اللہ کے پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ السلام و تسلیم یہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ بھی پیغمبر ہیں، اور پیارے یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں فرمایا تھا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ بہترین رحمت کرنے والی ذات ہے۔ دو نبی جن کے لیے استغفار کر رہے ہوں، امید ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ فرمایا فلما دخلوا علی یوسف، سارے گھر والے چلے اور پیارے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اپنے والدین کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کا ذکر تو قرآن کرتا ہے، آپ کی والدہ معاجدہ کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، صرف اس مقام پر ہے ابوائی، اپنے والدین۔ والدہ کا غم حالانکہ زیادہ ہوتا ہے اولاد کے لیے، والدہ کا غم نہیں بیان کیا بلکہ والد کا غم بیان کیا، کیونکہ والد کے غم بیان کرنے میں صبر کی انتہاؤں کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اتنا بڑا دکھ تھا کہ نبی ہونے کے باوجود اتنا فراق میں روتے رہتے تھے کہ ان کی بنائیاں کمزور ہو گئی، لیکن شکوہ اللہ کی ذات کا کبھی نہیں کیا۔ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، کبھی تو اللہ مجھے دکھائے گا میرا یوسف۔ تو والدہ کا تذکرہ صرف اس مقام پر ہے۔ آوا الیہ ابویہ، فوراً اپنے والدین کو اپنے قریب جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ
مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو اب دکھ نہیں آئیں گے، امن ہی امن ہوگا۔ بڑے دکھ دیکھ لیے، بڑا عرصہ گزر گیا، بڑے آنسو بہا لیے، اب انشاءاللہ کبھی دکھ نہیں آئیں گے، اب اللہ آپ کو سرفرازیاں فراوانیاں کی زندگی عطا کرے گا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اپنے والدین کو تخت پر اوپر بٹھایا اپنے ساتھ، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس شریعت کے مطابق سارے کے سارے سجدہ کرنے لگے پیارے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ کیوں جی؟ کہ جس طرح کعبہ کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، کعبہ ایک پتھروں کا کمرہ ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے کسی انسان کے سامنے بھی سجدہ کر سکتے ہیں جب اللہ انہیں قبلہ اور کعبہ بنایا۔ جس طرح اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور عبادت تو اللہ کی تھی، اسی لیے تو فرمایا کہ اس شیطان ابلیس کو کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم کیا ہے تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شرک تو اس وقت بنتا ہے جب غیر اللہ کی عبادت شروع کی جائے، یہ میرا حکم تھا، یہ عبادت تو میری تھی، لہذا میں جس طرف کا ہوں اس طرف تمہیں سجدہ کرنا ہوگا۔ آپ تو آج پتھروں کی طرف، کعبہ کی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، میرے اللہ حکم دیتے تو انسان کے سامنے سجدہ کرتے، اللہ حکم دیتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر دے، لیکن اللہ کریم نے منع کر دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا، انبیاء کا سجدہ ضرور جائز ہوتا۔ اس شریعت مطہرہ میں اللہ نے صرف فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس کا حکم دیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے تم عبادت کر سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ عبادت نہیں کی تھی نبی نے، نبی کی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام والتسلیم کا بھی قبلہ تھا، وہی پیارے یوسف علیہ السلام والتسلیم۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا۔ کیا یاد کرنا ہے جی؟ پیارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ بطور قبلہ کے کیا تھا۔ کیا جی؟ بطور عبادت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی، کیونکہ جس کا حکم ہوتا ہے عبادت اسی کی ہوتی ہے۔ وقال یا ابتی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ ان یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اس پر اتنی بڑی لعنت ہے، تو جب نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنایا کسی نے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بچا کر رکھنا کہیں لوگ اسی کی ہی پوجا پاٹنا شروع کر دیں۔ تو پیارے یعقوب علیہ السلام والتسلیم اور آپ کے اولاد نے جب قبلہ کے سامنے سجدہ کیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو کو پچھلی تعبیر بتائی، اپنی پچھلی تعبیر کی طرف اشارہ کیا۔ قال یا ابت ھذا تعبیر رؤیای من قبل، فرمایا اے میرے پیارے ابو جی یہی ہے نا وہ تعبیر میرے استاد کی جو میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، یہ انبیاء کی زبان مبارک کی عادت طیبہ ہے کہ ہر حال میں اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے میرے اس خواب کو بنا دیا ہے حق۔ یہ انبیاء کرام کی عادت طیبہ قرآن اکثر جگہ بیان کرتا ہے کہ جو بھی اچھائی ہوتی ہے نا اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اتنا اپنے رب کے ساتھ پیار ہوتا ہے انبیاء کرام کو۔ مثلا یہ سورہ الکہف دیکھ لیجئے، سورہ الکہف 17واں پارہ 16واں پارہ سورہ الکہف آیت نمبر 69 میں دیکھیے۔ اما السفینہ، پیارے جو موسیٰ علیہ السلام والتسلیم کو سیدنا خضر علیہ السلام والتسلیم نے جوابات دیے کہ وہ میں نے کشتی کیوں توڑی، وہ بچہ کیوں مارا، وہ دیوار کیوں سیدھی کی، آپ مجھے بتاؤ۔
اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ جو کشتی تھی مساکین غریبوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ دریا میں کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے بیچارے، فاردت ان اعیبھا، میرے اللہ نے چونکہ مجھے حکم دیا تھا کہ بتا دیا تھا کہ سامنے ایک بادشاہ آ رہا ہے، غریبوں کی کشتیوں کو اٹھا رہا ہے، تو اس کی کشتی کو تھوڑا عیب دار کر دو تاکہ جو ہے وہ اس کو عیب والی کشتی سمجھ کر چھوڑ جائے اور غریبوں کے مزدوری کا دروازہ بند نہ ہو، لہذا اللہ نے مجھے بتا دیا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ اس بستی اس کشتی کو میں عیبدار کر دوں، حالانکہ یہاں حکم تو اللہ کا ہوا تھا لیکن نسبت اللہ کی طرف نہ کی، اپنی طرف نسبت کر دی، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا۔ اب آگے آگے دیکھیے، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو دیوار تھی وہ میں نے جو سیدھی کی، بلکہ ہاں اس سے پچھلی آئے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ جس لڑکے کو میں نے مارا تھا اس کے والدین بڑے نیک تھے، ہمیں ڈر لگا، میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ اپنے والدین کو کفر پر مجبور کر رہا ہے، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہماری چاہت ہوئی کہ ان کو ان کا رب بہت بہتر چیز اس کے بدلے میں دے دے گا، یہاں آدھی نسبت اپنے طرف کی اور اگلی خیر کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ جب تیسری بات آئی نا تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ جو دیوار تھی نا، گرتی دیوار کو ہم نے سیدھا کر دیا تھا، یہاں بظاہر عیب کوئی نہیں تھا، بچے کو مارنا ایک عیب تھا نا، اور اسی طرح کشتی کو عیب دار کرنا بھی ایک عیب تھا، اس کی نسبت تقریباً اپنی طرف کی، اور یہاں دیوار کو سیدھا کرنا یہ عیب دار تو بات نہیں ہے، یہ تو کسی کی خدمت کرنا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو یہاں نسبت اللہ کی طرف کر دی، فرمایا وَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ جب جوان ہو جائیں تو اپنی دیوار کے نیچے سے خزانہ نکال لیں، یہاں نسبت اللہ کی طرف کی، تو یہ انبیاء اکرام کی عادت طیبہ ہے کہ جب اچھائی ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اس لیے اپنی زبان کی عادت نکالیں، مثلا اللہ نے آپ کو حافظ بنایا تو آپ کہیں گے الحمدللہ میرے رب کریم نے مجھے حافظ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے جی مجھے توفیق دی ہے، کھانا کھایا آپ کہیں گے اللہ پاک نے آج ہمیں کھانا کھلایا، تو یہ زبان کی عادت ڈالنی چاہیے اپنے اللہ کی کبریائیوں اور تذکروں میں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے بھی فرمایا یہ میرے رب نے اس خواب کو اچھا کر دیا، اچھا بیٹا سنا، اتنا عرصہ تو دور ہے، 30 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کیا تیرے ساتھ بنتی رہی؟ ابو جی قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البغي من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، ابو جی آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ میرے رب نے بہت اچھا کیا، ہر حال میں میرا رب میرے ساتھ اچھا کرتا رہا، کیا جی مجھے جیل سے نکال کر یہاں پہنچا دیا، تمہیں دیہات کی زندگی سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا، اب بتائیے اس سفر کو طے کرتے ہوئے کچھ تو لگتا، کچھ زمانہ ضرور لگا ہے، لیکن اللہ نے کیا اچھے بدلے ہمیں دیے ہیں، اور غربت سے بادشاہ بنا دیا، عام آدمی سے اللہ نے نبی بنا دیا، بھائیوں کے درمیان شیطان نے دشمنی ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے اتفاق نصیب فرما دیا، کتنا بڑا انعام ہے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب باریک بین ہے، ہم تو سطحی چیزیں دیکھتے ہیں، صرف سامنے والی چیزیں نظر آتی ہیں، میرا رب تو باریک بین ہے، وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو بندوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، میرے رب نے میرے ساتھ جو بھی کیا اچھا کیا، اب اس خوشی کے مقام پر دعا مانگ لی، یہ بھی انبیاء کی عادت طیبہ ہے اور ان کی سنت مطہرہ ہے کہ خوشی کے مقام پر اپنے اللہ کو یاد کریں، دعائیں مانگیں، یہ قبولیت کی ایک صورت ہوتی ہے، دعا مانگی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر
الاحادیث. یہ دعا آپ بھی مانگ سکتے ہیں. جو انبیاء کی دعائیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے تو تبھی بتائی ہیں نا جی. تو اس لیے اس دعا کو مانگنے سے آپ کو مقام بھی اچھا ملے گا, انشاءاللہ ذہن کی کیفیت بھی دوبارہ ہوگی. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. اے میرے رب تو نے مجھے دی ہے بادشاہت, مقام و مرتبہ, وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اور سکھایا ہے مجھے مشکل کاموں کا انجام, جیسے خوابوں کی تعبیر, جیسے قحط سے نکالنے کی تدبیریں, جیسے ملک چلانے کی تدبیریں, وزارت خزانہ کو سنبھالنے کی تدبیریں, سارے مشکل کام ہیں, لیکن میرے اللہ نے مجھے چٹکی میں سمجھا دیے. وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اے میرے اللہ تو نے مجھے ہر حال میں اچھا رکھا, ہر سرفرازی عطا کی. فاطر السماوات والارض, صرف میرے ساتھ ہی نہیں, تو آسمان و زمین کو بغیر نقشوں کے بنانے والا ہے. فاطر السماوات نئے سرے سے بنانے والا, بغیر نقشے کے تعمیر کرنے والا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اے سارے آسمانوں اور زمین کو سنبھالنے والے اللہ, مجھے آئندہ بھی سنبھالنا, تو میرا ہی مددگار ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمہ, اب میری یہی چاہت ہے, ایک دنیا کی چاہت, ایک آخرت کی میری چاہت ہے. سننا جی انبیاء کی کیا چاہت ہوتی ہے, اللہ ہمیں یہ چاہت نصیب فرمائے. توفنی مسلمہ, میری دنیا کی چاہت تو یہ ہے کہ جب یہاں سے میں فوت ہو رہا ہوں تو حالت اسلام پر فوت ہو رہا ہوں. توفنی مسلمہ, میری دنیا حالت اسلام پر اعلیٰ طریقے سے گزرے. والحقنی بالصالحین, اور آخرت کی میری چاہت یہ ہے کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. یہ میری آخرت کی چاہت ہے. دنیا آخرت میں اللہ ہمیں سرفرازی اور کامیابی عطا فرما. اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں میرے پیغمبر جو ہم آپ پر وحی سنا رہے ہیں, ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. اور سورت کی شروع میں فرمایا تھا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اس وحی سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس واقعے کا اصل کیا ہے. مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ مصر میں کیسے آ کر آباد ہوئے, حالانکہ یہ تو بستی کنعان میں رہتے تھے, وہاں رہتے تھے, شام کے علاقوں میں رہتے تھے, وہاں سے مصر کیسے آئے. تو یہ سارا واقعہ اللہ کریم نے پھر بطور وحی کے اللہ کے نبی کو, اپنے نبی کو سنایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر من و عن جوابات ارشاد فرمائے. اس خوبصورت واقعے کے شروع میں فرمایا کہ اس واقعے کے بیان کے اندر ان فی ذالک لآیات, کئی نشانیاں ہیں, کئی دلائل ہیں, کئی جوابات ہیں للسائلین, سوال کرنے والوں کے لیے. اگر کوئی عقیدے کا سوال کرے یہ سورت پیش کر دو, جوابات سے بھری ہوئی ہے. اگر کوئی اعمال کے سوال کرے یہ سورت پیش کر دو. اگر کوئی انبیاء کی سیرت کے سوال کرے یہ صورت پیش کر دو. اگر کوئی انبیاء کے عقیدے کو چھیڑنا چاہے تو یہ صورت پیش کر دو. اس صورت کے اندر اللہ نے بے شمار اعزازات اور بے شمار مقامات رکھے ہیں. آج یہ واقعات ختم ہوئے, سلسلہ واقعات سیدنا یوسف علیہ السلام کا ختم ہوا, باقی سلسلہ قصص القرآن جاری ہے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. الحمد